ناستک نے میرے صحابہ پر حملہ کیا، میرے نبی کے اوپر حملہ کیا، لیکن ان صحابہ کرام نے ان ناستک کے ساتھ جدوں کر کر اس اسلام پہ پتاتے کی حفاظت کری، اس دین اسلام کے حفاظت کے لیے، قرآن کے حفاظت کے لیے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ان صحابہ کرام کو اپنا رخ تو دینا پڑا۔ ان صحابہ کرام نے اپنا رخ تو دے دیا اس دین اسلام کے لیے، ان صحابہ کرام کو اپنا جیون دینا پڑا۔ انہوں نے اپنا جیون کو دے کر اپنے سنتانوں کو یتیم کر کر دین اسلام پہ پتاقے کو ایسے بلند کر دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں مسلمان کے سنتان باقی ہے، ناستک سے جدو مسلمان کرتے رہیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ سب مل کر میرے ساتھ ضرور پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، دکن کاج مدرسہ کے اس خوبصورت واعظ محفل کے میرے پیارے ینگسٹر جبک بھائیوں، مہان اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس سندر واعظ محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ میں سب سے پہلے اپنے پیارے بھائی حافظ حضرت اقدس حافظ عبد الباسط حسانی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج پوری دنیا میں جن کا لقب شیخ العرب والعجم، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا پیر ذوالفقار علی نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا آج انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ حضرت صاحب کے اجل خلیفہ تھے۔ حضرت صاحب یہ بباڑیا میں تھے، وہاں سے پاکستان جانے کی بہت کوشش کری،
لیکن فلیٹ نہیں مل سکی، بہت غم میں ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے ریکویسٹ کری کہ آپ دکن کاچ مدرسے میں آئیے، یہاں پر سارے مجاہد لوگوں سے ملاقات کیجیے، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ مجاہد کی طرح، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ میں نے کہا ان سے ملاقات کیجیے، سب آپ کے لیے، آپ کے پیر صاحب کے لیے دعا فرمائیں گے، اللہ پاک حضرت پیر صاحب کی کامل مغفرت عطا فرمائے، اللہ پاک میرے بھائی کے سفر کو قبول مقبول ممنون فرمائے۔ آپ کے مدرسے کے محترم مولانا اختر الاسلام دامت برکاتہم فیضہم نے مجھے دعوت دی، آج میرا بیباریہ میں 2 پروگرام تھا، وہ میں کینسل کر کے یہاں پر آیا کیونکہ گزشتہ دفعہ میں آ نہیں سکا تھا۔ میں نے کہا وہ قرضہ اتارنے آتا ہوں۔ مفتی صاحب ہمارے جیسول مفتی عبید اللہ شاکر صاحب دامت برکاتہم بہت محنت کر کے حضرت کو لے کر۔ میرے پیارے بھائیوں، مہان اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جس نبی کی امت میں پیدا کیا، یہ کوئی معمولی نبی نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے اس پرتھوی کی طرف 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور ان سارے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر رسول گزرے، سارے نبیوں کو اللہ نے کسی کو 2 معجزات دیے، کسی کو 3 معجزات دیے، کسی کو 4، کسی کو 5، لیکن اپنے آخری 6 نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے، سارے پیغمبروں کے معجزات کو، سارے پیغمبروں کی پاور کو اللہ رب العزت نے اپنے 6 نبی کو دے دیا۔ پھر ساری کائنات میں جتنی سندری تھی، وہ ساری سندری خوبصورتی ایک طرف، اور اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سندری دی، وہ سب سے زیادہ سندر تھے۔ میرے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی امت سے تھے، ان کی نسل سے تھے، نسب سے تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر 3 ایگزام کو ڈالا۔ سب سے پہلا ایگزام کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کوئی سنتان نہیں تھا، انہوں نے اللہ سے دعا کری، اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا۔ پھر پہلا ایگزام یہ آیا کہ وہ سنتان جب چھوٹا ہے، حکم ہوا کہ اس سنتان کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر چلے جانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے رب کے اس آرڈر کو ایکسپٹ کیا اور اسماعیل اپنے سنتان کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑ دیا۔ دوسرا ایگزام، جب اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ نے کہا ان کو ذبح کر دینے کے لیے، انہوں نے اپنے سنتان کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا۔ رب قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے ان کو ایک دمبا جنت سے ہدیہ کر دیا، بھیج دیا، اس میں بھی وہ کامیاب ہو گئے۔ تیسرا ایگزام، حضرت ابراہیم کو رب نے آرڈر دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے لیے، کیونکہ طوفان نوح میں وہ بیت اللہ ختم ہو چکا تھا، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کو بھی تعمیر کیا۔ تینوں ایگزام پہ اللہ کے اس امتحان میں وہ پاس ہو گئے۔ اللہ نے ان سے جب کہا اے ابراہیم آپ کو میں کچھ گفٹ دینا چاہتا ہوں، پرسکار دینا چاہتا ہوں، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سونا چاندی ٹاکا روپیہ نہیں مانگا، بلکہ رب سے دعا کری وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے رب لم یزل انہی میں سے ایک امی ایسے نبی کو مبعوث کیجئے جو ان کو کتاب اللہ کے بارے میں تعلیمات دلائے،
نبوت کے بارے میں بتائے، یتلو علیہم ان کے اوپر تلاوت کرے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو ایکسپٹ کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اللہ کے خلیل اللہ کو ایسا سنتان عطا کیا کہ رب کائنات نے ساری پرتھوی میں وہ خوبصورتی نہیں رکھی جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبصورتی دی۔ میرے نبی سب سے شش نبی ہے لیکن سارے نبیوں کے امام ہے۔ میرے نبی سب سے شش نبی ہے لیکن میرے نبی کی نبوت ختم نبوت ہے۔ میرے نبی کا مذہب اور اسلام قیامت تک جاری رہے گا۔ میرے نبی سب سے شش نبی ہے، میں اور آپ سب سے شش امتی ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ رب العزت سب سے پتم اس امت محمدی کو جنت میں داخل کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو پیغمبر اور رسولوں کو بھیجا، حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک سارے پیغمبروں نے تبلیغ باللسان کری، یعنی تبلیغ کری اللہ ایک ہے، واللہ احد لا شریک لہ، اس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ جس نے دین اسلام کو ایکسپٹ کیا، جس نے ایکسپٹ نہیں کیا اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ رب کائنات نے خود ہی ان کو اپنے بدلے سے ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو پیغمبر تھے، ان کا جو تبلیغ کا کام تھا وہ اس طرح تھا کہ وہ دعوت اللہ دیتے، دعوت الحق کہتے۔ پھر جب ان کے مقابلے میں کوئی ناستک آتا ان کے ساتھ وہ رہتے، اور کسی کو جو قبول کر لیتا، ایکسپٹ کر لیتا، ان کو اپنے ساتھ کر لیتے۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت عیسیٰ تک۔ قوم نے اپنے نبیوں کو بہت تنگ کیا، بہت تکالیف دی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا بھی بدلہ خود سے لیا۔ فرعون ناستک کو سمندر کے اندر ڈبو دیا اور حضرت عیسیٰ کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ یہ ساری چیزیں چلتی رہی، لیکن جب نمبر میرے اور آپ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نمبر آیا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے جب دعوت تبلیغ اسٹارٹ کری، اللہ کے نبی نے بھی دعوت باللسان کر کے اسٹارٹ کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کو کلمے کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس میں سے ایک کیٹیگری وہ بنی جنہوں نے دین اسلام کو ایکسپٹ کیا، ان کو ساری دنیا صحابہ کرام سے جانتے گئے۔ دوسری تین کیٹیگری کے وہ بنی جنہوں نے دین اسلام کو ریجیکٹ کر دیا، وہ ابو جہل، ابو لہب، اس کو ساری دنیا ناستک کے نام سے پہچانتی ہے۔ میرے نبی نے ان کو جب دعوت اللہ، دعوت الحق دیا، سامنے سے ناستک نے میرے نبی پر حملہ شروع کر دیا، لیکن وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے میرے نبی سے کہا تھا، اے میرے محبوب پیغمبر، ہم موسیٰ کی امتی نہیں ہے، ہم آپ کی امتی ہیں۔ میرے نبی پر جب وہ ناستک حملہ کرتے، یہی صحابہ کرام میرے نبی کے رائٹ ہینڈ، میرے نبی کے لیفٹ ہینڈ، میرے نبی کے سامنے، میرے نبی کے پیچھے آ جاتے۔ ان ناستک نے میرے صحابہ پر حملہ کیا، میرے نبی کے اوپر حملہ کیا، لیکن ان صحابہ کرام نے ان ناستک کے ساتھ جدوں کر کر اس اسلام پہ پتاتے کی حفاظت کری، اس دین اسلام کے حفاظت کے لیے، قرآن کے حفاظت کے لیے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ان صحابہ کرام کو اپنا رخ تو دینا پڑا۔ ان صحابہ کرام نے اپنا رخ تو دے دیا اس دین اسلام کے لیے، ان صحابہ کرام کو اپنا جیون دینا پڑا۔ انہوں نے اپنا جیون کو دے کر اپنے سنتانوں کو یتیم کر کر دین اسلام کے پتاقے کو ایسے بلند کر دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں مسلمان کے سنتان باقی ہے، ناستک سے جدو مسلمان کرتے رہیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج
ہم جو مسلمان ہیں، ہمارا جو اصل راستہ تھا، ہمارا جو اصل وے تھا، وہی وے تھا جو صحابہ کرام کا وے تھا، وہی راستہ تھا جو صحابہ کرام کا راستہ تھا۔ آج میں اور آپ مسلمان اپنے راستے سے ہٹ کر، رائٹ وے سے ہٹ کر، ہم مسلمان رانگ وے کی طرف چلنے لگ گئے۔ اسی لیے مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں ویکنیس پیدا ہو گئی۔ اگر ہم مسلمان آج ایک بن کے رہتے اور اسی طرح دین اسلام کی حفاظت کرتے جس طرح ان صحابہ کرام نے کری، تو آج پوری دنیا میں اسلام کا پتاقہ بلند ہوتا۔ اور آج بھی آپ دیکھیے مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی پاور سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ میرے سامنے مجاہد کی طرح بولنا پڑے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے مسلمان کے دل میں ایمان ہے، قرآن ہے، رحمان ہے، کلمہ ہے۔ اور یہی مسلمان کی شان ہے کہ مسلمان کبھی گولی سے نہیں ڈرتا، مسلمان کبھی بم سے نہیں ڈرتا، مسلمان کبھی شہید ہونے سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے آپ دیکھیے پوری دنیا میں، آپ پوری پرتھوی کے اندر آپ دیکھیں گے، آل آف دی کنٹری آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی کنٹری کچھ کم ہے، چند ایک مسلمانوں کی کنٹری ہے۔ ناستک لوگوں کی کنٹری بہت زیادہ ہے، لیکن سارے ناستک مسلمانوں سے بھے کھاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان اپنے نبی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو سارے مسلمانوں کے سنتانوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی پاور کو سمجھیے، اپنے ایمان کی پاور کو سمجھیے۔ آپ کوئی معمولی لوگ نہیں، ہم کوئی معمولی لوگ نہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اسی چیز کو لے کر آپ چلیے۔ ساری دنیا کے ناستک مسلمانوں سے بھے کھاتے ہیں، کیونکہ مسلمان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ساری دنیا کے ناستک کے پاور کو ایک طرف رکھ دو، امریکی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، اسرائیلی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، ہندوستانی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، دوسری طرف مسلمان کے سنتان کو رکھو۔ رب کعبہ کی قسم، مسلمان کے ایمان کی پاور سب سے زیادہ ہو گیا ہے۔ یہی مائک گڑبڑ کر رہے ہیں کیا؟ اچھا، یہی ہماری شان ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ آج آپ دیکھیں دین اسلام کس طرح محفوظ رہا۔ 1400 سال پہلے بھی ان صحابہ کرام نے جس طرح اپنے نبی سے یہ دین اسلام کو لیا، ان صحابہ کرام سے تابعین نے لیا، ان تابعین سے تبع تابعین نے لیا، چلتے چلتے یہ دین اسلام یہ مرکز بنا ہندوستان کے دیوبند کی سرزمین پر۔ اور پھر دیوبند کی سرزمین سے اللہ رب العزت نے اس مدرسے کو ایسا قبول کیا کہ اسی مدرسے سے قاسم نانوتوی، شیخ الہند حضرت گنگوہی، اشرف علی تھانوی، انور شاہ کشمیری، شاہ محمد دہلوی سمیت کئی سارے علماء کو اللہ نے نکالا۔ اور پھر ہندوستان سے چلتے چلتے یہ دین اسلام چلا 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 اور چلتے چلتے آ کر یہ مرکز میں پہنچا، اور پوری دنیا سے یہاں سے بنگلہ دیش میں علماء کرام آئے، پاکستان میں چلے گئے، سعودیہ میں چلے گئے، پوری پرتھوی میں اسلام کو لے کر، اسلام کے پتاقے کے لے کر یہ سارے علماء کرام پہنچے، اور آج تک چل رہا ہے الحمدللہ۔ 1400 سال پہلے بھی ان صحابہ کرام کے زمانے میں بھی جو بھی ناستک قرآن کے اگینسٹ آتا، یہ صحابہ کرام اس کے ساتھ جدو کرتے، جو بھی ناستک آتا۔ اور آج 1400 سال کے بعد آج بھی اگر کوئی ناستک قرآن کے اگینسٹ آتا ہے، میرے نبی کے سمان کے اگینسٹ آتا ہے، بنگلہ دیش میں مسلمان کے سنتان اس کے ساتھ جدو کرنے نکل پڑتے ہیں۔
میرے پیارے بھائیوں، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اپنے یقین کو مضبوط کیجیے، ان صحابہ کرام کی طرح جنہوں نے بدر کی لڑائی میں اسلام کے پتاقے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اللہ رب العزت نے اس پتاقے کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ مسلمان بھائی کا رشتہ ہے، اس رشتے کو عام کیجیے۔ میں اس لیے کہتا ہوں، میرے جو بنگلہ دیش کے جبک بھائی ہیں، مسلمان ہیں، آج سے آپ قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں، آج سے آپ نبی کی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دیں، آج سے آپ صحابہ کرام کی لائف کی اسٹڈی کرنا شروع کر دیں۔ اگر آج سے آپ نے قرآن مجید پر عمل کرنا شروع کر دیا، دین اسلام کی اسٹڈی شروع کر دی، اگر آج جبک لوگوں نے اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھ لیا، رب کعبہ کی قسم، نیکسٹ بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم اپنے راستے کو سمجھیں، اپنی بنیاد کو سمجھیں، ان مدرسوں کے ان علماء کی اہمیت کو سمجھیں کہ جنہوں نے دین اسلام پر آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے، جو بھی ناستک بنگلہ دیش یا پوری دنیا میں کہیں پر بھی اٹھتا ہے، یہی علماء کرام آ کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہی علماء تو ہوتے ہیں۔ آپ اپنی اسٹڈی پڑھیے، بنگلہ دیش کی قوم کوئی معمولی قوم نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کی قوم کی تاریخ پڑھیے، یہی وہ بنگلہ دیش کی قوم تھی جنہوں نے عیسائیوں کے ساتھ جدو کر عیسائیوں کو بھگایا تھا۔ یہی وہ بنگلہ دیش کی قوم تھی جنہوں نے دلجیت سنگھ کے اس ناستک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہی وہ بنگلہ دیش کی قوم تھی جنہوں نے انگریزوں کو بھگایا تھا۔ یہی وہ بنگلہ دیش کی قوم تھی جنہوں نے جن علماء کو جیلوں میں جس ناستک خونی نے بند کیا، اس کے سامنے یہی قوم ڈٹی رہی، اور پھر 5 اگست کو اسی بنگلہ دیش کی قوم نے اس خونی کو جوتی سے مار مار کر بھگا دیا تھا۔ آپ کی تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کی قوم نے جہاد بھی لڑا، بنگلہ دیش کی قوم نے قادیانیوں کا مقابلہ بھی کرا، اور اس لیے آپ دیکھیے آج بھی بنگلہ دیش کی قوم، پوری دنیا اس قوم کو پہچانتی ہے کہ یہ کوئی معمولی قوم نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں، جو ایمانی جذبہ موجود ہے، اور اس کی مثال آپ کو ہر موضوع پر نظر آتی ہے۔ اپنے سنتانوں کو ریڈی کریے، مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ یہی بنگلہ دیش کی قوم آگے چلتے ہوئے انشاءاللہ غزوۃ الہند کا جب نمبر آئے گا، یہی قوم انشاءاللہ کالے پتاقے کو لے کر، لا الہ الا اللہ کے پتاقے کو لے کر، ساری پرتھوی کے مسلمان ایک بن کر انشاءاللہ غزوۃ الہند کے جدوں کو لڑ کر اسلام کے پتاقے کو ساری پرتھوی میں بلند کریں گے انشاءاللہ۔ سب تیار تو انشاءاللہ، سب تیار تو انشاءاللہ، سب تیار تو انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیو، شش بس آخری بات، آپ کو معلوم ہے میں جس محنت کو لے کر کام کرتا ہوں الحمدللہ، اور ساری محنتوں میں سے ایک محنت وہ ختم نبوت کی محنت بھی ہے الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیو، ختم نبوت ہے کیا؟ اکثر ینگسٹر پوچھتے ہیں حضور واٹ از دس، یہ ہے کیا چیز؟ تو آپ ذرا اس بات کو سمجھیے کہ سب سے پہلے رب کے قرآن نے فرشتہ بھاشا میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، لاسٹ پروفٹ ہے، شش نبی ہیں۔ بنگلہ زبان میں بولتے ہیں نبیر پورے، سبھی بولو نبیر پورے، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ آپ کو میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سب سے پتم ایک ناستک نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی،
حضرت فیروز گئے، اس ناستک کی گردن کو کاٹ دیا. میرے نبی نے فرمایا فازا فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں، قیامت تک کے لیے میرے نبی نے مسلمانوں کے لیے ختم نبوت پر فیصلہ کر کے چلے گئے. یہ فیصلہ کوئی دنیاوی سنسد کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ کوئی دنیاوی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ کسی نیتا اور منتری کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ میرے اور آپ کے آدور والے نبی کا فیصلہ ہے کہ جو بھی ناستک ہمارے نبی کے سمان کے اگینسٹ ہوگا، جو بھی ناستک میرے نبی کے نبوت کے اگینسٹ ہوگا، ایسے ناستک کی گردن کو کاٹ کے رکھ دینا. پھر ایک ناستک کھڑا ہوا، پیدا ہوا ہندوستان کی سرزمین پر. ہندوستان پہچانتے ہو؟ بولو بھائی ہندوستان پہچانتے ہو؟ تمہارے ملک بنگلہ دیش کے آپا کا سسر باری، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ وہاں پر ایک ناستک پیدا ہوا، مرزا غلام خبیث قادیانی. اس نے کہا نعوذ باللہ میں اللہ کا نبی ہوں. میرے نبی پیدا ہوئے بیت اللہ کی سرزمین پر، یہ ناستک پیدا ہوا ہندوستان کی سرزمین پر. میرے نبی جب پیدا ہوئے، میرے نبی سجدے کی حالت میں تھے. یہ ناستک پیدا ہوا، یہ کانا تھا، کانا. میرے نبی کا انتقال، میرے نبی کی وفات مدینہ المنورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا. یہ ناستک مرا باتھ روم، واش روم میں. یہ نبی تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو کوئی انسان بھی نہیں لگتا. قرآن میں اس سے گمراہ کنگا لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ تو جانور، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہی قادیانی جو لوگ مضبوط ہو رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں بھی، ان کے ساری پروڈکٹ کو جو یوز کرنا ہمارے وہاں بھی سارے مذہب اور مسلک کے نزدیک حرام ہے. اور آپ کے ملک بنگلہ دیش کے بڑا مفتی صاحب مفتی عبد المالک حافظ اللہ نے یہ فتویٰ دیا کہ ان کی کمپنیز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. پران، شیزان، آرفل، آل ٹائم، ٹیسٹ ٹریٹ، سب قادیانی کے مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. ملک پاکستان میں 1974 کو جب ان قادیانی ناستک نے مسلمانوں کو گولی چلائی، 10,000 مسلمان شہید ہوئے. اللہ اکبر بولے. سب نے آندولن کیا وہاں، مبر پورے، شمشدے، سب نے وہاں پر روڈوں پر آئے، سب نے آندولن کیا. قادیانی نے گولی چلائی، سب اپنے اپنا جیون دیا، لیکن الحمدللہ پاکستان کے شنشد کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا الحمدللہ. اب نمبر بنگلہ دیش کا انشاءاللہ. سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ مجاہد کی طرح بولو سب ریڈی تو انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں، اس ملک بنگلہ دیش کے لیے تم مسلمانوں نے اس کو شادن کرانے کے لیے اپنا جیون دیا. رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے ان قادیانی ناستک کے خلاف لبیک کہہ کر بنگلہ دیش کے سنسد کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا. سب تیار تو انشاءاللہ؟ ہاتھ کو اٹھاؤ شاباش. سب تیار تو انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ کافر کافر، ہاتھ کو اٹھاؤ شاباش. ایسا نہیں، مجاہد کی طرح بولنا ہے. سب ریڈی تو انشاءاللہ؟
ایسا بولنا ہے تمہاری آواز سے پورا دکن کاج گون اٹھے. سب ریڈی تو انشاءاللہ. کافر 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 قادیانی کافر نبی پرے نبی نائے شنشد عین چائے. جزاکم اللہ خیر. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا ہم سب کا آنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک اس مدرسے کو، مدرسے کے محترم صاحب کو، مدرسے کے اساتذہ کی زندگی میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے. میرے یہ دونوں بھائی کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے. ہم سب کا آنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. زندگی با شعر سن تو لیا بھائی. بھائی تم نے تو سنا تو نشید بھائی کافی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. زندہ باد بولو گے تو انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے زندہ باد بولو گے تو انشاءاللہ. سب ریڈی تو انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کر بولنا ہے. ہو کے رہے گی جھوٹی نبوت رسوا اور برباد. آؤ مل کر نعرہ لگائیں ختم نبوت. بولو ختم نبوت زندہ باد. بولو ختم نبوت زندہ باد. میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں. آئیں گے عیسیٰ یا پھر آئیں گے دجال کئی. ہر کانا دجال ہے لوگوں سب کی نظر میں مردہ باد. آؤ مل کر نعرہ تو ہاتھ اٹھا کر آؤ مل کر نعرہ لگائیں ختم نبوت. بولو ختم نبوت. بولو ختم نبوت زندہ باد. بولو ختم نبوت زندہ باد. چمنستان نبوت میں میرے نبی ہے آخری گل. میرے نبی ہی اول ہے. میرے نبی ہی ختم رسول. جھوٹی نبوت کا غر حامی شیطان کی ہے ایک اولاد. آؤ مل کر نعرہ لگائیں ختم نبوت. بولو ختم نبوت. بولو ختم نبوت. چشم سے بات کو سب اٹھاؤ. میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت. تم نے زندہ بات کہنا ہے انشاءاللہ. سب ریڈی تو انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ.